ملتان کے نواحی علاقے میں ایک بستی آباد تھی جسے لوگ قبرستان والی بستی کہتے تھے۔ وہاں ہر گھر کے صحن میں یا راستے کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے نظر آتے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ قبریں خود بخود بنتی ہیں، جیسے زمین اندر سے کسی کو کھینچ رہی ہو۔ بستی کے بوڑھے اکثر سرگوشی میں کہتے تھے کہ تقسیم کے دنوں میں یہاں اجتماعی قتل ہوئے تھے۔ سینکڑوں لاشیں دفنائی گئیں، لیکن زمین ان لاشوں کو قبول نہ کر سکی۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً یہ قبریں کھلتیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتیں۔ بستی کے لوگ دن میں تو معمول کے مطابق زندگی گزارتے، مگر سورج ڈھلتے ہی اندھیرا ان پر خوف طاری کر دیتا۔ رات کو اکثر زمین کے نیچے سے سسکیوں کی آوازیں آتی، کبھی عورت کی چیخ، کبھی بچے کا رونا۔ ایک رات بستی کی ایک عورت زینت اپنے صحن میں پانی بھرنے گئی۔ اچانک زمین میں موجود گھڑا ہلنے لگا اور اس میں سے ایک ہاتھ نکل آیا۔ ہاتھ نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ زینت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب لوگ بھاگتے ہوئے آئے تو گھڑا غائب تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن زینت کے پاؤں پر نیل پڑا ہوا تھا۔ بستی کے کنارے ایک خالی مکان تھا جہاں سب سے بڑا گڑھا تھا۔ لوگ اسے ممنوعہ جگہ کہتے تھے۔ روایت تھی کہ وہاں اجتماعی قبر کھودی گئی تھی۔ کچھ نوجوانوں نے ہمت کر کے وہاں جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ گڑھے کے قریب پہنچے، انہیں لگا جیسے زمین کے اندر سینکڑوں لوگ ہل رہے ہوں۔ اچانک ان کے قدموں کے نیچے زمین پھٹی اور ایک بھیانک چہرہ باہر آیا۔ آنکھوں کے گڑھے خالی، چہرے پر سڑاند اور زبان کٹی ہوئی۔ نوجوان دوڑتے ہوئے واپس بھاگے، مگر ان میں سے ایک، عمران، کبھی واپس نہ آیا۔ اگلی صبح گڑھے کے کنارے اس کا جلا ہوا جوتا ملا۔ بستی کے امام صاحب نے قرآن خوانی کر کے اس لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر جتنا وہ پڑھتے زمین اتنی ہی زور سے ہلتی۔ گڑھے سے آواز آئی، ہم نے انصاف نہیں پایا، ہم کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ اسی لمحے پورے گاؤں میں زمین پھٹنے لگی، گھروں کے نیچے سے ہاتھ نکلے، آئینوں میں مردہ چہرے دکھائی دینے لگے، لوگ اپنے ہی صحن میں کھڑے ہو کر غائب ہو گئے۔ امام صاحب نے سب کو بستی چھوڑنے کی تلقین کی، مگر کچھ لوگ ضد میں رہے۔ رات ڈھلتے ہی ان کے گھروں سے چیخیں آئیں اور اگلی صبح صرف خالی کھنڈرات بچے۔ امام صاحب کی تنبیہ کے باوجود جو چند خاندان بستی میں ڈٹے رہے، وہ دراصل انہی ظالم سپاہیوں اور ان کے کارندوں کی نسلیں تھیں جنہوں نے برسوں پہلے قیدیوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ ان کے آباء و اجداد وہی تھے جنہوں نے بھوکے پیاسے قیدیوں کو کوڑوں سے مارا، جلتے کوئلوں پر چلایا اور اذیت دے کر ہنسے تھے۔ رات گہری ہوئی تو بستی پر ایک غیر فطری سناٹا چھا گیا۔ ہوا بھی رک گئی، گھروں کے دروازے خود بخود بند ہونے لگے، اندھیروں میں عجیب سی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ کچھ آوازیں چیخوں جیسی تھیں، کچھ کہکہوں جیسی۔ ایک خاندان کے صحن میں اچانک زمین پھٹ گئی، انگاروں کی لپٹیں نکلیں اور ان کے آباء و اجداد کے چہرے دکھائی دینے لگے۔ خون میں ڈوبے قیدیوں کے سائے ان کے گرد گھومنے لگے، ایک ایک کر کے ہر شخص کو اپنی جگہ سے گھسیٹ کر زمین میں اتارنے لگے۔ ان کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ دوسرے گھر میں ایک جوان لڑکا آئینے میں دیکھتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر قیدیوں کے زخم ابھر آئے۔ وہ آئینے کو توڑ کر چیختا رہا، مگر ہر شیشہ اسے صرف خون میں نہایا ہوا دکھاتا رہا۔ آخر کار وہ خود کو زخمی کر کے زمین پر گر پڑا۔ بستی کے تیسرے گھر میں بچے کھیلتے کھیلتے اچانک خاموش ہو گئے۔ ماں باپ نے بھاگ کر دیکھا تو بچے غائب تھے، صرف دیواروں پر خون سے لکھا تھا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ ساری رات ظلم کے بدلے کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ نسلیں جو اپنے باپ دادا کے گناہوں پر غرور کرتی تھیں، ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں۔ صبح جب سورج نکلا تو بستی ویران پڑی تھی، ہر گھر خنڈر، ہر صحن میں جلی ہوئی راکھ، ہر دروازے پر خالی جھولتی زنجیریں۔ صرف مسجد سلامت تھی، جیسے خدا نے اپنی نشانی محفوظ رکھی ہو۔ یوں امام صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ جن کے آباء و اجداد نے قیدیوں پر ظلم کیا تھا، ان کی اولاد نے وہی عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی بددعا کا شکار ہو گئی۔
آج بھی لوگ اس جگہ سے گزرتے ہیں تو سناٹے میں کبھی کہے، کبھی چیخیں اور کبھی زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔